الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا۔ سورۃ الکہف یہ اللہ کے حمد سے شروع ہونے والی یہ سورت 15ویں پارے سے شروع ہو کر اور 110 آیات ہیں اس کے 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور یہ اس کا نام اس سورت میں آئے ہوئے لفظ کہف سے ہی پڑا ہے۔ یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے قرآن پاک کی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایات ملتی ہیں۔ آپ نے اسے پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھنے کی تلقین کی ہے جمعے کے روز، کہ جمعے کے دن پڑھا جائے اسے، اور جو شخص اسے جمعے کے دن پڑھتا ہے وہ اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورت کی ابتدائی 10 آیات 1 سے لے کے 10 جو شخص یاد رکھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بات جاننے کی ہے، قرآن تو پورا کا پورا اہمیت کا حامل ہے، لیکن کچھ صورتوں کے بارے میں آپ نے خاص طور سے فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک سورۃ الکہف ہے۔ انہی میں 2 صورتیں ہم لوگ شروع میں پڑھ چکے، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کہ یہ پڑھنے والے جو پڑھتا رہے گا اسے، اس کے لیے قیامت کے دن بادلوں کا سایہ ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں بادلوں کا سایہ کریں گی، یہ 2 پھول کی طرح ہوں گی وغیرہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں ان 2 صورتوں میں توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، وہیں پر شریعت کے بہت سارے احکام ملتے ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص اسے پڑھتا رہے گا تو شریعت کے احکام اس کے ذہن میں رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے نا۔ اس صورت میں بھی جو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس صورت کی آیات میں 6 اس کا حصہ میں کر سکتا ہوں ایسے بتانے کی غرض سے۔ پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 10 سے پہلے بلکہ 8 تک، یہ قرآن اور وحی سے متعلق ہے۔ دوسرے حصے میں اصحاب الکہف، کہف کہتے ہیں غار کو، غار والوں کا قصہ ہے، غار والوں کا واقعہ ہے، اور یہ ہے 9 سے لے کے 26 آیات تک۔ تیسرے حصے میں ایک ایسے شخص کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے جو دنیاوی مال و متاع کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آخرت آئی بھی تو وہاں بھی مجھے بہت اچھا ملے گا۔ یہ دوسرا حصہ یہ جو ہے یہ آیت نمبر 32 سے 44 تک ہے۔ اس سورت کے چوتھے حصے میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے، اور وہ آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک ہیں۔ پانچویں حصے میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام یا لقب ذوالقرنین تھا، اور وہ آیات 83 to 98 ہے۔ پھر چھٹا حصہ ہے سورت کا جو اختتامی آیات ہیں 99 سے لے کے 110۔ اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اسے ذہن نشی رکھنے والا دجال کے فتنے سے بچے گا۔
درمیان میں آیت نمبر 50، اس میں آدم اور ابلیس کا واقعہ بڑے ہی ایک آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے اس طرح پوری صورت کو میں نے بیان کیا، اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ قرآن آنکھ بند کر کے بغیر سمجھے پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمایا ہے، اسے سمجھا جائے، پڑھتے وقت اسے ذہن نشین رکھا جائے، اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے، اور اس کی باتوں کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن تک قرآن کی پہنچ نہیں ہے۔ ان تمام واقعات میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر سمجھے گا نہیں انسان تو اس کے لیے بالکل بے فائدہ ہے، ظاہر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ان آیات کو، ان حصے کو، جو 6 واقعات ہیں، ان کو میں نے الگ الگ بتایا۔ سورۃ البقرہ کی بھی اہمیت میں نے بتائی۔ تو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھتے رہیں، کیا فرق پڑے گا، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر عربی سیکھ سکیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو کم سے کم آیات کے ترجمے کو پڑھتے وقت ذہن میں آئے کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آئے اس صورت کی آیات کو شروع کرتے ہیں۔ اور جو پہلے حصے کی بات میں نے کی، آیت نمبر 1 سے 10، جس کی اہمیت آپ سر نے بتائی کہ جو اسے یاد رکھے گا، یاد رکھنے سے مراد اس کی سمجھ ہوگی۔ یاد رکھیں یہ بات، آیات کو صرف رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو سمجھ کے ذہن میں اس کے ہوگا تو وہ دجال کے فتنے سے بچنے والا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دجال جس کے بارے میں تمام انبیاء رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اس سے ہوشیار کیا ہے، تمام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ دجل کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے کچھ، دکھ کچھ رہی ہے، دجل کہتے ہیں دھوکے کو۔ اور آج تو ہم لوگ میڈیا کے ذریعے کتنے ہی ایسے دجل میں مبتلا ہیں جس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب خود سوچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ آیت نمبر 1 ہے۔ اس اللہ کے لیے شکر ہے، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے نازل کی اپنے غلام پر ایک خاص کتاب، یعنی کلام پاک، اور اللہ نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی پیچ و خم کوئی نہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ آیت نمبر 2، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ قیماً، قائم، سیدھی، تاکہ خبردار کرے اس کے وہ شدید سزا سے، شدید تکلیف سے جو اس کے پاس سے ہوگی، اللہ کے پاس سے ہوگی، اور خبردار کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اس پر، ان کو اسے تسلیم کریں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق چلیں، ان کے لیے خوشخبری دینے والی۔ اور وہ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں صالح، یا عمل کریں گے صالح، اچھے اعمال ہوں گے ان کے۔ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ اس آیت میں 1-2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں۔
پہلی آیت ختم ہوتی ہے اے با جا پہ، اور دوسری آیت شروع ہوتی ہے قیمہ سے۔ اے با جا اور قیمہ ایک دوسرے کا بالکل ضد ہے۔ اے با جا کے معنی ہوتا ہے ٹیڑھ، کجی، پیچ و خم، اور قیمہ کے معنی ہوتا ہے بالکل سیدھا، اسٹریٹ، واضح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں دونوں آیات کو ملا کے دیکھا جائے، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی کجی نہیں، بالکل سیدھی سیدھی باتیں ہیں اس قرآن کے اندر، ہے نا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے جو شدید تکلیف آنے والی ہے، شدید سزا ہے، سخت سزا ہے، اس سے خبردار کرے اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو، وہ ایمان لانے والے جو ایمان لا کر کے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت کے مطابق چلنا، یہ عمل صالح۔ اس کے علاوہ عمل صالح کوئی نہیں۔ جو قرآنی ہدایات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو بے شک ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ آیت نمبر 3 اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ ماں کے تھی نفی ابدا، رہیں گے وہ لوگ ایمان والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ابد تک، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس اچھے اجر میں، اچھے بدلے میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ 3 آیات، آیت نمبر 1 سے 3 میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آیت نمبر 4 یہ بھی اسی قرآن کے حوالے سے ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو خبردار کرے یہ قرآن جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنے لیے اولاد رکھی ہے، ہاں، بیٹا یا بیٹی جو بھی رکھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ان کو خبردار کرے، یہ آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 5 ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اس معاملے میں کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ داداؤں کو اس کا کوئی علم تھا جنہوں نے گڑھ لی، بیٹیاں بنا دیں فرشتوں کو، نہ ان کے پاس کوئی علم تھا۔ بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑے الفاظ ہیں جو اپنے منہ سے یہ نکال رہے ہیں، اپنے منہوں سے یہ نکال رہے ہیں۔ بہت ہی بڑی بات ہے یہ، ظاہر ہے بہت بڑی تہمت ہے اللہ پر۔ اور ان یقولون الا کذبا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی اولاد نے کوئی نہیں، اللہ اکیلے ہیں، اکیلے اس کائنات کے مالک ہیں، اکیلے اس کائنات کے رب ہیں، اکیلے اس کائنات کے الہ ہیں، اکیلے اس کائنات کے مالک اور آقا ہیں۔ آیت نمبر 6 یہ مخاطب ہے، اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آج رہتی دنیا تک وہ لوگ اس کے مخاطب ہیں جو واقعتاً ان لوگوں کے لیے بہت افسوس کرتے ہیں، بہت دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اپنے دلوں میں بہت غمگین ہوتے ہیں، جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اس کتاب کا علم ہونے کے باوجود، اس کتاب کی حقیقت جاننے کے باوجود اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاید آپ غم اور غصے میں کی کیفیت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کی حرکتوں پر، ان کی جو اسے کہ وہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں اس کتاب کی باتوں کو، اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو شاید ہلاک ہی کر ڈالیں۔ آیت نمبر 6 میں جو بات کہی گئی
ہر وہ شخص جو قرآن کا علم رکھتا ہے، قرآن کی باتوں کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے اندر لازماً یہ احساس ضرور رکھتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں، قرآن کی دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، یا ایمان لانے کے باوجود قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے لیکن قرآن پر علم نہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے شخص، ایسے تمام اشخاص کے لیے یہ ایک صالح انسان اپنے اندر بہت درد رکھتا ہے، بہت تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں اس آیت میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیز تھی۔ اللہ کو تو دل کا حال معلوم ہے کہ آپ افسوس میں، غم و غصے میں جو ان ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس قرآن کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ فکر مند نہ ہوں کہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر ڈالیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ ظاہر ہے جب یہ کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور مزید پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کریں۔ آیت نمبر 7 اور 8 ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سارے لوگ آدھی مانتے ہیں اور آدھی نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، وہ ان سب کے لیے کہ انہیں معلوم ہو جائے، ہاں، مجھے بھی، آپ سب کو اور تمام نوع انسانی کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 7 میں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے زمین پر بنایا ہے، زمین کے لیے بنایا ہے ایسی جو زینت ہے، خوبصورتی ہے زمین کی، اور یہ اس لیے کہ ہم آزمائیں تمام لوگوں کو، زمین پر رہنے والوں کو، کہ کون ہے ان میں سے جو اچھے عمل کرنے والا ہے، بہترین اعمال کو اپنانے والا ہے۔ بہترین اعمال اللہ کی ہدایات، اس پر چلنے والا ہے۔ اس کی آزمائش کے لیے ہم نے زمین کو اور جو کچھ ہے، جعلنا ما الارض زینت اللہ، جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنا دی ہے۔ ہاں، اور مقصد تاکہ پتہ لگے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، یہ ہمیں بتانا مقصد ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی ہدایات پر چلنے والا ہے۔ آیت نمبر 8 اس زمین کا انجام ہے، وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم لازماً بنا دیں گے جو کچھ بھی زمین پر ہے، اس کو ایک ایسا میدان جو جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، چٹیل بنجر میدان بنا دیں گے ہم اسے، اور ہم ایسا لازماً کریں گے۔ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد، قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد۔ جیسا میں نے کہا، کچھ لوگ تو اس بات کو مان لیں گے کہ یقیناً زمین پر جو کچھ ہے وہ بڑی زینت کی چیزیں ہیں، ہاں، لیکن وہ آزمائش کے لیے ہے ہماری، اور اس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے۔ حتیٰ یہ کہ ایمان والے بھی، ہم لوگ کہتے ہیں جی کچھ مصیبت آ گئی تو کہتے ہیں جی امتحان آ گیا اللہ کا۔ اللہ تو ہر لمحے امتحان لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں پہلی آیت ہم لوگ پڑھ چکے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی تم سب کے نگران۔ کیوں نگران ہیں؟ کیوں نگرانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ دیکھ سکیں کہ تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ایسی بڑی ساری چیزیں ہیں، ایسی گاڑیاں ملتی ہیں، آپ رینٹ کار لیں، اس میں وہ ٹریکنگ سسٹم لگا ہوا ہے۔ وہ کیوں لگا ہوا ہے؟ اس لیے کہ دینے والا دیکھ سکے کہ یہ گاڑی کہاں اور کیا اور کیسے استعمال کی جا رہی ہے، کہاں کہاں لے جائی جا رہی ہے۔ انسان کو بھی ٹریکنگ سسٹم لگا دیتے ہیں، ہاں، کیوں نگرانی کی جا رہی ہے؟
اللہ تعالیٰ کیوں نگرانی کر رہے ہیں؟ ایک ایک لمحہ انسان اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، ایک ایک لمحہ انسان آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے یا کچھ اور، باہر کچھ ہے اندر کچھ اور، ہاں گھر کے اندر اس کا معاملہ کچھ اور ہے، گھر کے باہر معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ سب ایک ایک لمحے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر، انہی کی بنیاد پر آخرت میں انسان کو، جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیچھے آیت نمبر 2 میں کہ اور 3 میں کہ اچھے اعمال کرنے والے ان کے لیے اجر ہے، بہت ہی اچھا اجر ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آیت نمبر 3۔ اور دوسری حالت میں کیا ہے، جو آیت نمبر 2 ہی میں کہا گیا کہ بہت سخت سزا ہے اس کی طرف سے۔ دوسری کیفیت میں اللہ تعالی ہم سب کو دوسری کیفیت سے بچائیں اور اس کیفیت والا بنائیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کے انعام میں بہترین زندگی گزارے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ زمین پر زینت ہے۔ یہ زینت کیا ہے؟ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمارا گھر ہماری زینت ہے، ہمارے باپ ماں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست، یہ سب زینت ہیں، دل کو بھاتے ہیں، دل کے لیے خوشنما ہے۔ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، ہماری شادیاں ہو جاتی ہیں، ہماری اپنی اولاد ہوتی ہے، ہاں ہماری بیوی ہوتی ہے، ہمارا مکان ہوتا ہے، ہماری دولت ہوتی ہے، ہماری تجارت ہوتی ہے، ہاں جس سے ہم کما رہے ہوتے ہیں، ہماری آمدنی ہوتی ہے۔ یہ سب زینت ہی تو ہے۔ ایک ایک چیز میں انسان جب کسی میں پھنس جاتا ہے، خصوصاً جو دو تباہ کن چیز انسان کے لیے بنتی ہے، وہ ایک تو مال اور دوسرے اولاد، یہ دو جو بڑی تباہ کن چیز ہے۔ تو یہ یہی ہے جس میں پھنس کر انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمایا کہ دنیا میٹھی اور سبز رنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کے بعد ایک آنے والا بنا کر یہ دکھانا مقصود ہے، اللہ کو دیکھنا مقصود ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور پھر اسی روایت میں، اسی حدیث میں آپ نے خاص طور سے آپ نے فرمایا کہ دنیا سے بچو، دنیا کی جو زینت ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور عورتوں سے بچو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں ہی کا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس زینت میں الجھ کر ہم اپنے آپ کو آخرت کو تباہ نہ کر ڈالیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا، آیت نمبر 9 سے اب اصحاب کہف کا واقعہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ 9 سے لے کے 26 تک کی آیات اگلی نشست میں مکمل کروں، اور آیت نمبر 8 پر میں رکتا ہوں۔ اور آپ غور کریں کہ ان آیات کو ایسے پڑھ لینا اور ان کے اندر جو تھا وہ جاننے کے بعد اس کا پڑھنا، جانتے ہوئے اس کا پڑھنا، کتنا عظیم فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔